جہاد جن قوموں نے ترک کر دیا وہ قومیں تباہ و برباد ہوا کرتی ہیں۔ آج ہم جہاد سے بہت دور ہیں، ہمارے اندر جہاد کی جو لگن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں جہاد کی طرف راغب ہونا ہوگا۔ فرمایا صرف جہاد یہ نہیں کہ تم تلوار پکڑ کے میدان جہاد میں جاؤ، دل کا جہاد بھی ہوا کرتا ہے، زبان کا جہاد بھی ہوتا ہے، اور فرمایا تلوار کے ساتھ جہاد کرنا بھی ہوتا ہے، اور ہاتھ کا جہاد بھی ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو جہاد بالقلب ہے، دل کا جہاد یہ ہے کہ اپنے دل کو، اپنے قلب کو تم راغب کرو حسنات کی طرف، اور حسد، کینہ، بغض، عداوت جو عملے کبھی ہیں ان سے تم بچو۔ یہ دل کا جہاد ہے کہ یعنی اپنے اندر کو خوب پاک رکھو، یہ دل کا جہاد ہے۔ اور فرمایا دوسرا جہاد، جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ علماء جہاد کریں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ آج علماء ربانی جین تھے جو آج دنیا سے چلے گئے، وہ بھی نیکی کا حکم دیتے رہے۔ جو علماء موجود ہیں وہ بھی نیکی کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا یہ زبان کا جہاد ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تیسری قسم جہاد کی وہ ہاتھ کے ساتھ، جہاد بالید، حدود اللہ کا قائم کرنا۔ جس طرح خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام نے حدود اللہ کو قائم کیا، اسی طرح اللہ کی حدوں کو قائم کرنا یہ ہاتھ کے ساتھ جہاد ہے۔ اور فرمایا جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد، یہ میدان جہاد میں جہاد فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، یہ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو یہ جہاد ہے قلب کا جہاد، ہاتھ کے ساتھ جہاد، زبان کے ساتھ جہاد اور تلوار کے ساتھ جہاد۔ جب اپنی زبان سے وہ کلام کرے تو یا رب کا قرآن پڑھیں یا سرکار کے فرامین کو ادا کرے۔ جو لوگ جہاد کو ترک کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ فرمایا تم زبان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو، تم تلوار کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو، تم ہاتھ کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو، دل کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو۔ اس جہاد کو ترک نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ ترک کر دیا تو رب ذوالجلال قریب ہے کہ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے۔ ہمیں جہاد کی طرف راغب ہونا ہوگا۔